وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سعید بن العاص سأل ابا موسى الاشعری وحذیفہ بن الیمانی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الاضحى والفطر فقال ابو موسى کان یکبر اربعا تکبیرۃ علی الجنازۃ فقال حذیفہ صدق فقال ابو موسى كذلك كنت اكبر في البصرة حيث كنت عليهم. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 170 پر ہے. دوسری حدیث شریف ہے جو معجم کبیر اور مصنف عبد الرزاق میں ہے. عن القاسم ابی عبد الرحمن قال حدثني بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فكبر 44 ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال لا تنسوا كتكبير الجنائز وأشار بأصابعه وقبض إبهامه شرح معانی الآثار کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 371 اور معجم اور مصنف کی حدیث پڑھتا ہوں. یکبر 4 ثم یقرأ ثم یکبر فیرکع ثم یکبر فی ثانیۃ فیقرأ ثم یکبر 4 بعد القراءۃ. عید کے مسائل چند آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. بعض حضرات نے خواہش ظاہر کی کہ آپ عید میں رہتے نہیں یہاں اور کچھ مسائل پہلے سے بتا دیں تو زیادہ بہتر رہے. تو میں چند باتیں آپ حضرات کو بتاؤں گا اور زیادہ وقت نہیں لوں گا. نمبر 1، عید کی جو رات ہوتی ہے چاند رات، یہ چاند رات شب قدر نہیں، لیکن چاند رات کے جگنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. جو بڑے اللہ والے بزرگان ہیں وہ چاند رات کو ضرور جگتے ہیں. چاند رات کے جگنے کا فائدہ یہ ہے کہ جس دن سارے لوگ پریشان ہوں گے اور ان کا ہوش ٹھکانے میں نہیں ہوگا، اس دن چاند رات میں جگنے والے کا ہوش ٹھکانے رہے گا اور وہ حشاش بشاش رہے گا. یعنی جیسے میدان حشر کے میدان میں لوگ پریشان ہوں گے، تو جو شخص چاند رات کی عبادت کا اہتمام کرے گا تو وہ پریشان نہیں ہوگا. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ نہایت ٹھکانے سے عبادت کرنا. یہ مطلب نہیں ہے کہ 2-4 لوگ وہاں بیٹھ کر کے اور گپ شپ میں پوری رات برباد کر دی اور کہے کہ ہم تو پوری رات جگے رہے. ارے جگے رہے تو کس کو خوش کرتے ہیں؟ تو دوستوں کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہیے نا. تو عبادت کے لیے جگنا مراد ہے، ویسے گپ شپ کے لیے جگنا مراد نہیں. دوسری بات، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. آپ کہیں گے ایسا کیسے؟ پورے مہینہ روزہ رکھ رہے، اگلے دن بھی اگر رکھ رہی ہو تو کیوں حرام ہوتا؟ ارے بھائی، دین اسلام اللہ کے حکم کے ماننے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ کھاؤ مت تو تم نے نہیں کھایا، عبادت ہو گئی. اللہ کا حکم مان لیا اور ہم نے کہا کھانا شروع کرو، فوراً کھانا شروع کر دیا. یہ ہے اللہ رب العالمین کا حکم. سحری کے وقت کھانا روک دیا اور افطار کے وقت اللہ کا حکم آتے ہی کھایا. تو یہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننا ہے اور یہی شریعت ہے.
شریعت یہی ہے کہ اللہ کہہ دے اٹھو تو اٹھا، کہے بیٹھو تو بیٹھ گئے. اپنی طرف سے کہیں گے ارے پورے مہینہ روزہ رکھ کے حرام نہیں ہوا اور ثواب ملا اور عید کے دن بھی رکھوں گا، ایک اور نیکی ہماری بڑھے گی. وہ نیکی نہیں ہو جائے گی، وہ نافرمانی ہو جائے گی. اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے گی. سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. کتنے دن؟ 5 دن. ایک تو عید کا دن ہے، ٹھیک، اور ایک بقرعید کا دن ہے. بقرعید کے دن میں تکبیر پڑھتے ہیں 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک. تو 10ویں ذی الحجہ کو عید کی نماز ہوتی ہے اور 11ویں کو تکبیر پڑھتے ہیں، 12ویں کو تکبیر پڑھتے ہیں، 13ویں کو تکبیر پڑھتے ہیں. تو کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن ادھر اور عید کا دن، تو کتنے دن ہو گئے؟ 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ امتحان لے رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گوشت جانور ذبح کرو اور کھاؤ، تو بس کھانا اور خوشی منانا یہ ہوا عبادت. اور اللہ نے کہا ایک دم سے بند، کوئی نہیں کھا سکتا ہے صبح صادق کے بعد سے مغرب کی کے وقت تک، تو ایک دم سے منہ بند ہو گیا. یہ ہے اللہ کی فرما برداری، اللہ کا کے حکم کو ماننا. عید کے دن جو مستحب اعمال ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ غسل کرنا، صابن لگانا ضروری نہیں، غسل کرنا اچھی طرح سے، مسواک کرنا غسل کی سنت ہے، اچھا کپڑا پہننا، نیا کپڑا نہیں. لوگ اس کو نیا بنا دیتے ہیں، اچھا کو تھوڑا اور صاف کر کے وہ نیا بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں نیا پہننا. نہیں، کپڑوں میں جو عمدہ کپڑا ہے وہ پہننا عید میں مستحب ہے. جمعہ کی نماز پڑھی جاتے ہیں تو اچھا صاف کپڑا پہن کے جاتے ہیں، تو عید میں بھی اپنے کپڑوں میں سے اچھا کپڑا پہن کے جائیں گے. مگر ایک رواج ہو گیا ہے کہ نہیں نیا نیا پہن کے جائیں گے. کوئی بات نہیں ہے، نیا بھی پہن لیجیے، وہ بھی بہت اچھا ہے. نیا کپڑا پہننا گناہ نہیں ہے، لیکن عید کے لیے نیا کپڑا فرض ہے، غلط. واجب ہے، غلط. کوئی آدمی اس میں اڑا دیتا ہے یہ کہ عید میں کتنا ہی خرچہ کرو کچھ حساب نہیں ہوتا، بس اڑاؤ اڑاؤ اڑاؤ. ایسا نہیں ہے بھائی، یہ عید نہیں ہے. عید میں عمدہ کپڑا پہننا ہے. خوشبو لگانا یہ بھی مستحب ہے. عید کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا یا کھجور کھانا. کب؟ عید کی نماز کے جانے سے پہلے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے کھانے کا، تو کھا کے عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو عید کی نماز سے پہلے کھا لینا کچھ میٹھی چیز یا کھجور، یہ مستحب ہے. صدقہ فطر ادا کر کے جانا، پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں پھر جائیں، جیسا کہ تفصیل میں نے آپ کو لال مسجد میں بیان کی. صدقہ فطر کے احکام وہاں بیان کیے. ایک اور مستحب کام ہے، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. اب آپ پوچھیں گے کہ عیدگاہ جانے کا ہمارے یہاں سے ایک ہی راستہ ہے، تو کیسے 2 راستے سے آئیں گے؟ تو ایک طرف سے جائیں گے اور دوسری طرف سے آئیں گے، یعنی اسی راستے میں ایک طرف سے جائیں گے اور دوسری طرف سے آئیں گے تو مستحب پر عمل ہو جائے گا. تکبیر تشریف کیا ہے؟ عید کے دن امام صاحب پڑھتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. تو عید کا دن جب آئے گا تو پھر یاد کر لیجئے گا، ابھی ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
عید میں آہستہ ہے تکبیر اور بقرعید میں بلند آواز سے ہے. عید میں آہستہ ہے تکبیر، فجر کے بعد سے ہی تکبیر پڑھتے ہیں آہستہ، اور عیدگاہ جاتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، آتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں. عید کے دن اشراق کی نماز پڑھنا منع ہے. سورج اگنے کے بعد 20 منٹ کے بعد اشراق کی نماز پڑھتے ہیں. یہ اشراق کی نماز عید کے دن پڑھنا منع ہے. کیوں؟ عید کی تیاری میں خلل ہو جائے گا. عید کی تیاری میں خلل نہیں ہونا چاہیے. عید کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ سورج اگنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. جو اشراق کا وقت ہے اس وقت سے عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کب تک رہتا ہے؟ نصف نہار شرعی تک رہتا ہے. نصف نہار شرعی کیا ہے اس کو سمجھانا پڑے گا. دھیان دیجیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی، بالکل اوپر اوپر چلی جائے گی. توجہ دے رہے ہیں سب لوگ؟ صبح صادق یعنی سحری کے وقت سے لے کر کے افطار کے وقت تک کو جوڑیے. دیکھیے کتنا گھنٹہ ہوا، کتنے گھنٹے ہوئے؟ 14 گھنٹے ہو گئے. اس کا آدھا کر دیجئے، کتنے ہوئے؟ 7 گھنٹے. اب سحری کے وقت سے 7واں گھنٹہ دیکھیے کہاں پہ ختم ہو جائے گا. وہ ظہور کبریٰ کا وقت ہے، اتنے ہی تک عید کا وقت ہے، ختم ہو جاتا ہے وہاں عید کا وقت. اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ عید میں تکبیریں کیسے کہیں گے، نماز کیسے پڑھیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد کو سکھایا اور انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا، اور امام صاحب نے یہ مسئلہ پوری امت کو سمجھا دیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی سمجھایا. حضرت حذیفہ ابن الیمان نے بھی ایسے ہی سمجھایا، اور حضرت سعید ابن العاص نے بھی ایسے ہی سمجھایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسے ہی سمجھایا. جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ حدیث شریف سے ثابت ہے. یہ اجمالی بات آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. جیسے ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں 3 تکبیر پہلی رکعت میں زائد ہوتی ہے اور 3 دوسری رکعت میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. تو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے ایسا ہی سمجھا ہے، ایسا ہی نقل کیا ہے. دوسری روایتیں بھی ہیں، دوسرے طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں، مگر آپ کو ایک طریقہ یہ یاد رکھنا پڑے گا. کیسے پڑھتے ہیں؟ نیت کر کے اور ہاتھ باندھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کے، اور ثنا پڑھ لیں گے. پھر ثنا پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کہیں گے. کتنی تکبیر کہیں گے؟ 3 کہیں گے. اور ایک تکبیر شروع کی تھی تو کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی. اس کے بعد قرأت کر کے اور امام صاحب رکوع کریں گے اور قوما کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں گے. جب اٹھ جائیں گے دوسری رکعت کے لیے تو امام صاحب اطمینان سے زور سے قرأت کریں گے، الحمد شریف پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے. اس کے بعد رکوع میں نہیں جائیں گے، اس کے بعد تکبیر کہیں گے.
کتنی تکبیر کہیں گے؟ 3 تکبیر کہیں گے. پھر 1 تکبیر کہیں گے رکوع میں جانے کے لیے. کتنی تکبیریں ہو گئی؟ 4 تکبیریں ہو گئی. تو 4 تکبیر پہلی رکعت میں، 4 تکبیر پہلی رکعت میں اور 4 تکبیر بعد کی رکعت میں. ان میں سے پہلی رکعت میں 1 تکبیر کون سی ہے؟ تحریمہ کی، اور 3 تکبیر زائد ہے، 4 ہو گئی. اور دوسری رکعت میں 3 تکبیر زائد ہے اور 1 تکبیر کاہے کی ہے؟ رکوع میں جانے کی. تو کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی. تو 4 تکبیر پہلی رکعت میں اور 4 تکبیر بعد کی رکعت میں. جیسے کہ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو جنازے کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا تکبیر کہتے ہیں؟ 4 تکبیر کہتے ہیں. تو جنازے کی نماز چونکہ صرف 4 تکبیر سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن عید کی نماز میں 2 مرتبہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. جنازے میں 1 ہی بار کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو جب 2 بار کھڑے ہوں گے تو 4 مرتبہ ایک رکعت میں اور 4 مرتبہ دوسری رکعت میں تکبیر کہیں گے. اس مضمون کو دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ نہیں. حضرت قاسم ابو عبد الرحمن کہتے کہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا کہ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. کس نے پڑھائی؟ ہاں، ایسا مت سوچ لیجیے گا کہ کسی عام آدمی نے آ کر کے، ہو سکتا ہے ابو جہل نے آ کر کے پڑھا دیا ہو، ابو لہب نے یا کسی عبداللہ بن ابی منافق نے پڑھا دیا ہو. کس نے پڑھائی نماز؟ یہ آپ کو جمنے کے لیے کہتا ہوں. اپنے مسلک کو یاد رکھیے گا تو بات جمے گی اور پیر جمع رہے گا، ورنہ کھچلو ہو جائیے گا. کہیے گا کہ جا کر کے 10 آدمی ادھر سے تکبیر کہہ کر کے اور ہاتھ اوپر باندھ رہے ہیں. باندھ لے بھائی، سر پہ ہاتھ باندھ لے، الٹا باندھ لے رسی سے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو حضور نے نماز پڑھائی. یوم العید، کون سے دن پڑھائی؟ عید کے دن پڑھائی. فکبر اربعا و اربعا، حضور نے 4 تکبیر کہی اور 4 تکبیر کہی. کب 4 تکبیر کہی؟ پہلی رکعت میں. اور کب 4 تکبیر کہی؟ دوسری رکعت میں. جب نماز ہو گئی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر ہماری طرف حضور متوجہ ہوئے. حین انصرف، جب حضور کو متوجہ ہونا تھا، ہماری طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھے اور حضور نے خطبہ دیا. انصرف کا مطلب ہماری طرف متوجہ ہوئے اور خطبہ دیا. اس کے بعد حضور نے فرمایا، یا یہ صحابی ہیں، یہ صحابی انہوں نے فرمایا، فقال لا تنسوا کتکبیر الجنائز، مت بھولو جیسے جنازے کی تکبیر ہے ویسے یاد رکھنا. یاد رکھنے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جنازے کی تکبیر جیسے ویسے یاد رکھنا، بھولنا مت. اب اس سے ایک طرف تو عید کی تکبیر ثابت ہوئی اور دوسری طرف جنازے کی تکبیر ثابت ہوئی. تو جو لوگ جنازے میں تکبیر 3 ہی کہہ دیتے ہیں یا 5 کہہ دیتے ہیں تو ان کی ذمہ داری ان کے اوپر، بھائی ہمارے اوپر نہیں. وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ، یہ کہا یاد رکھنا، یاد رکھنا جنازے کی تکبیر کی طرح. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو انگوٹھا ہے، اس انگوٹھے کو کیا کیا میں نے؟ سمیٹ لیا اور کہا یاد رکھنا. کتنی تکبیریں یاد رکھنا؟ 4. کہہ رہے اشارہ بِأَصَابِعِهِ، اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا. وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ، اور اپنے انگوٹھے کو ایسے دبا لیا. یہ شرح معانی الآثار جلد نمبر 2 صفحہ 371 میں. کس کی نماز ہے؟ کس کی نماز ہے؟ عید کی نماز ہے. سکھائی کس نے ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. ایک دوسری حدیث میں یکبر اربعا، حضور کا جو طریقہ تھا، حضور تکبیر کہتے تھے 4 مرتبہ. کب 4 مرتبہ؟ پہلی رکعت میں پہلی والی تحریمہ کی اور 3 زائد، 4 مرتبہ. ثم یقرأ، پھر حضور کیا کرتے تھے؟
قرأت کرتے تھے. ثم یکبرو پھر تکبیر کہتے تھے. فیرکو تو رکوع میں چلے جاتے تھے. ثم یکبرو فی الثانیۃ پھر دوسری میں تکبیر کہتے تھے. فیقرؤ پھر قرأت کرتے تھے. دوسری کے لیے جو کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر کے قرأت کر دی. ثم یکبر اربعا پھر 4 تکبیر کہتے تھے. 3 تکبیر زائد اور 1 تکبیر رکوع والی. بعد القراءۃ قرأت کے بعد تکبیر کہتے تھے دوسری رکعت میں. معجم کبیر اور مصنف عبد الرزاق دونوں میں یہ حدیث ہے. معجم کبیر میں 9402 اور مصنف عبد الرزاق میں 5704 نمبر ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث شریف دیکھیے. میں صرف ترجمہ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایسا مت سوچیے گا کہ وہ دیوبند کا مولوی تھا, اس نے اپنی طرف سے بتا دیا تھا. اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں. میری شریعت نہیں ہے, حضور کی شریعت ہے, صحابہ تابعین کی سمجھی سمجھائی شریعت ہے. کہ سعید ابن عاص نے پوچھا ابو موسیٰ اشعری سے اور حذیفہ ابن الیمان سے, 2 صحابی تھے, ان دونوں سے پوچھا. ابو موسیٰ اشعری سے بھی پوچھا اور حذیفہ ابن الیمان سے بھی پوچھا. کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الاضحیٰ والفطر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں اور عید الفطر میں کیسے تکبیر کہتے تھے؟ تو فقال ابو موسیٰ, تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا یکبر اربعا تکبیرۃ علی الجنائز, حضور 4 بار تکبیر کہتے تھے جیسے جنازے کی تکبیر ہوتی ہے. تو جنازے کی تکبیر ایک بار کھڑے ہونے میں کتنی بار ہوتی ہے؟ 4 بار ہوتی ہے. فقال حذیفہ, حضرت حذیفہ نے کہا صدق, ابو موسیٰ اشعری نے صحیح کہا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے صحیح کہا. فقال ابو موسیٰ, حضرت موسیٰ اشعری نے کہا کذالک کنت اکبر فی البصرہ, میں بصرہ میں رہتا ہوں, وہاں بھی میں ایسے ہی تکبیر کہتا ہوں. حیث کنت علیہم, جہاں مجھے حاکم بنا کر کے بھیجا گیا ہے تو وہاں ایسے ہی نماز پڑھاتا ہوں. تو دیکھیے حضرت ابو موسیٰ اشعری, حضرت حذیفہ ابن الیمان اور حضرت سعید ابن العاص, یہ سارے بزرگان ہیں, صحابہ کرام ہیں. یہ حضور کی نماز کیسے نقل کر کے سمجھا رہے ہیں. اس لیے عید کی نماز جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھیے, اور اس میں شک شبہ نہیں کیجیے گا کہ کسی نے کہا کہ تم غلط تو ہو گئے غلط. ایک آدمی روتا ہوا آیا, کیا ہوا, تو کہا کہ فلاں آدمی نے بہت گندی بات کہہ دی مجھ کو. کیا کہہ دیا؟ کہا کہ تم کو پڑھ لکھ کے کیا فائدہ ہوا, تمہارے باپ کی جنازے کی نماز ہی نہیں ہوئی, وہ جہنم میں چلا گیا. کیسے نہیں ہوئی؟ تو کہا جنازے کی نماز میں فاتحہ پڑھے تھے, کہا نہیں پڑھے تھے. کہا وہ گیا جہنم میں. اب وہ رو رہا ہے, پیٹ رہا ہے کہ جہنم میں چلا گیا. باپ کیسے چلا جائے گا بھائی؟ تمہارے کہنے سے چلا جائے گا, تمہارے کہنے چلا جائے گا. جب جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے پڑھنا تو نہیں پڑھا جائے گا, اور اگر ہوتا پڑھنا تو پڑھا جاتا. تو نماز جب صحیح پڑھی گئی جہنم میں کیسے چلا جائے گا؟ جہنم اگر اپنے ہاتھ میں رہتا نا تو یہ سارے غیر مکلف سارے حنفیوں کو جہنم میں ڈال کر کے اور جلاتے اور تالی بجاتے. دو خطبے ہیں اور اذان اور اقامت نہیں ہے. بعض بدعتی علاقوں میں کچھ کلمات پکار کر کے عید میں کہتے رہتے ہیں. میں نے پٹنہ میں سنا تھا, بچہ تھا اس لیے یاد ہی نہیں ہے وہ کیا کہتا تھا. ایک آدمی مسعود نام تھا ان کا, وہ کھڑا ہوتا بوڑھا آدمی کرتا ہے, کیا ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں تو نہیں ایسا ہوتا ہے, یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ تو لوگوں بچوں نے, ہم لوگ اپنے پہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے, کہنے لگے جی پڑھ لے عید کی نماز, چل جیسے سب پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لیتے ہیں. تو ہم لوگ بھی ویسے ہی پڑھ لیے تھے. تو عید کی نماز کے لیے اذان بھی نہیں ہے اور تکبیر بھی نہیں, اس کو اقامت کہتے ہیں, اقامہ بھی تکبیر بھی نہیں. 2 خطبے ہیں حدیث شریف میں. ان عامر ابن سعد ان ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عامر ابن سعید سے روایت ہے اور وہ اپنے ابا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی العید, عید کی نماز پڑھائی
بغیر اذان ولا اقامت، بغیر اذان کے اور بغیر تکبیر کے. اس لیے جو لوگ تکبیر کہہ کے پڑھتے ہیں وہ حضور کی سنت پر نہیں ہے، جو اذان کے پڑھتے ہیں وہ حضور کی سنت پر نہیں ہے، اور جو پتہ نہیں کہا کہہ کے پکار کے بولتے رہتے ہیں مائک میں، وہ بھی سنت حضور کی نہیں ہے، وہ بدعت ہے. وکانا تخطب خطبتین قائما، حضور 2 خطبے دیتے تھے کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے نہیں، کھڑے ہو کے دیتے تھے حضور 2 خطبے. وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ، دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ، دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ کر کے فرق پیدا کرتے تھے. پہلا خطبہ دے کے تھوڑی دیر رک جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اس کے بعد پھر اٹھتے تھے، پھر خطبہ دیتے تھے. مسند بزار میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 321 میں یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے. عید کی نماز اور عید کے دن کے مسائل یہاں پر پورے ہوتے ہیں. اب